بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایس انصاری۔ سچ والا کا اعتراض کہ قرآن میں روزے کی کوئی تعریف نہیں۔ پہلے آپ ان کی ویڈیو سن لیجئے، پھر ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کے حوالے سے جتنے بھی اعمال اور معمولات ہمارے مسلمان بھائی بجا لاتے ہیں، یہ حیرتناک حد تک ہمیں یہ قرآن میں نظر نہیں آتے۔ کیا بات کریں سر، رمضان یہ بات قرآن میں نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں رمضان کا ورڈ قرآن میں ہے، لیکن اب جسے روزہ کہا جاتا ہے، اچھا جی روزے کی جو ڈیفینیشن، جی ہاں سچ والا جی، رمضان تو ایک مہینہ ہے، مطلب یہ جو 30 دن روزہ رکھتے ہیں یہ قرآن میں نہیں ہے، آپ کا کہنے کا مطلب؟ اچھا 30 دن روزہ رکھنے کی بات بھی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے جو ہے ہمارے اسکالرز بتاتے ہیں، بلکہ روزہ رکھنے کے حوالے سے قرآن میں جہاں جس طرح کی باتیں آئی ہیں وہ ٹوٹلی 5 آیات ہیں، 5 ورسز ہیں، ایک اکٹھی ایک جگہ آئی ہیں سورہ البقرہ میں۔ جی ہاں جی بقرہ والی، اچھا اس میں جی ہاں سورہ بقرہ میں یہ 5 آیات اکٹھی آئی ہیں، اور 180 سے ان میں جی ہاں 180 سے آپ سٹارٹ کریں گے تو جو ہے وہ جو ہے ٹوٹل 5 آیتیں ہیں۔ جی میں لے کے آ رہا ہوں، ہاں ٹھیک ہے، لے کے آتا ہوں، ایک سیکنڈ لے کے آتا ہوں۔ اچھا اب اس میں وہ جو بات شروع ہو رہی ہے وہ قرآن کا لکھنے والا بتا رہا ہے، نہیں یہ نہیں 180 نہیں بلکہ اس کے بعد والی آیت ہے 181 سے، جی نہیں 181 بھی نہیں ہے میرے خیال سے، وہ 182 نہیں، یہ ہاں اس کے بعد اور آگے جائیے آپ، یا ایھا الذین، ہاں یہ آ گیا، یہ میرے خیال سے 183 ہے، 183 ہے، جی 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 ہاں 183 سے 187 تک آتا ہے اس میں، ٹھیک ہے، جی جی 5 آیتیں ہیں کل، جی اس میں لگ بھگ جو ہے 172 ورڈز آ رہے ہیں ٹوٹل، جی 100 جو ہے 72 الفاظ ہیں لگ بھگ۔ جی اچھا اتنے الفاظ اور اتنی آیتیں قرآن کا لکھنے والا لکھ گیا، لیکن اس کے باوجود پڑھنے والے کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ الصوم جسے روزہ مانا گیا ہے وہ آخر ہے کیا۔ اس کی ڈیفینیشن ہمیں قرآن میں نہیں ملتی، کیونکہ یہ ڈیفینیشن ہمارے اسکالرز ہمیں یہ دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ روزہ کیا ہے تو روزے کی ڈیفینیشن وہ یہ دیتے ہیں کہ ایک پرٹیکولر ٹائم سے لے کر ایک پرٹیکولر ٹائم تک اتنے پیریڈ میں کھانے اور پینے اور جماع کرنے یعنی انٹرکورس کرنے سے رکنے کا نام ہے اصل میں روزہ، ٹھیک ہے۔ اچھا کھانا پینا اور سیکس 3 چیز منع ہے، کھانا پینا اور سیکس کرنے سے جو ہے رکنے کا نام روزہ ہے، وہ یہ بتاتے ہیں، اور ظاہر بات ہے یہ ڈیفینیشن پوری دنیا کے اسکالرز ایک ہی ان کے پاس ڈیفینیشن ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ ڈیفینیشن قرآن میں پائی جاتی ہے؟ نہیں، قرآن میں نہیں پائی جاتی۔ قرآن کا لکھنے والا 5 آیتیں لکھ گیا، 172 الفاظ استعمال کر گیا، اس کے باوجود وہ یہ بتانے سے قاصر ہے کہ اصل میں روزہ ہے کیا۔ سچ میں آپ مذاق تو نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں میں کون ہوتا مذاق کرنے والا؟ میرے سامنے قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن کے جو ہے یہ سارا ٹیکسٹ ہے، اگر کوئی اسکالر آئے، جی جناب جی سچ والا جی سال کے جی اسٹمپ پہ لیجیے ایک سیکنڈ، سچ والا جی سال کے ہر سال کا 1 مہینہ یہ لوگ اس میں روزے میں رہتے ہیں، اور یہ آپ بول رہے ہیں کہ قرآن میں نہیں ہے؟ یہ قرآن میں نہیں ہے، جس طرح سے جو ہے یہ لوگ جو ڈیفائن کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ جو ہے روزہ یہ ہے، وہ ڈیفینیشن قرآن میں نہیں ملتی۔ گویا کہ 5 آیتیں 172 الفاظ لکھنے کے باوجود قرآن کا لکھنے والا اتنا قاصر الکلام ہے، یعنی اتنا وہ اپنی بات پر جو ہے اس کو گرپ نہیں ہے کہ وہ بیان ہی نہیں کر پایا کہ جو ہے صوم ہے کیا، نہیں بتا پایا۔ جی جناب سنیے، آپ نے نہ انہوں نے آیت پڑھی، یہ آیات پڑھی، نہ ان کا تجزیہ کیا، نہ صوم کے لغوی معنی بتائے، روزہ کرتے رہے۔ روزے سے تو واقعی کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا، روزہ لفظ تو ہے ہی مبہم، اس سے تو کچھ ثابت ہی نہیں ہوتا۔ جواب:
قرآن نے جو اپنی بات رکھنے کے لیے الفاظ رکھے ہیں تو وہ عربی میں ہیں، وہ عربی میں ہیں۔ تو پہلے تو عربی زبان سے آپ صوم کے معنی معلوم کیجئے، پہلا کام تو یہ ہے۔ عربی لغت کی روح سے ساما یسومو صومن و سیامن باب نصرہ ینصرو، اس کے معنی ہے لغت کے اندر امسک عن الطعام والشراب والکلام والسیر وغیرہ ذالک، وہ رک گیا کھانے سے، پینے سے، بولنے اور سیر کرنے وغیرہ وغیرہ سے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ صوم کے معنی ہے جائز چیزوں کو چھوڑ دینا، جائز چیزوں سے رک جانا، یہ صوم کے لغوی معنی ہے۔ اب قرآن نے کن کن جائز چیزوں سے رک جانے کے لیے کہا ہے، یہ قرآن ہی بتائے گا، یعنی کن سے رکنا ہے، کن سے نہیں رکنا۔ صوم کے معنی تو آپ کو پتہ چل گئے، اب کن کن سے رکنا ہے یہ قرآن بتائے گا۔ صوم ان معنی کو لے کر اب یہ قرآن کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائے کہ کن کن چیزوں سے رکنے کے لیے اس نے حکم لگایا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ قرآن صوم کی تعریف کرتا کیا ہے، کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ یہ 5 آیات ہیں قرآن سورہ بقرہ کی، 183 سے 187 تک۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جنہوں نے معاشرے میں امن قائم کر کے دکھا دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اصطلاح مکے میں نہیں تھی، یہ اصطلاح جب ہی استعمال کی گئی ہے، میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ جب مدینے میں ان کی اسٹیٹ قائم ہو گئی تھی تب یہ اصطلاح استعمال کی، یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے معاشرے میں امن قائم کر کے دکھا دیا، اے اسٹیٹ کے ممبران، کتب علیکم الصیام، تم پر صوم لازم کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح تم سے پہلے مومنین پر بھی کیا گیا تھا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ صوم اور تقوی کا فرق یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ صوم کے معنی ہوتے ہیں جائز چیزوں سے رک جانا، تقوی کے معنی ہوتے ہیں ناجائز اور ممنوع چیزوں سے رک جانا، یہ فرق ہے۔ پھر کہتا ہے کہ صوم کے چند گنتی کے دن ہیں، گھبرانا نہیں ہے تم نے، چند گنتی کے دن ہے۔ پھر تم میں اگر کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ گنتی کے بعد میں پوری کر لے۔ پھر اگر کوئی یہ صوم طاقت کی روح سے کر پائے، طاقت کی روح سے یعنی بہت مشکل میں، طاقت کہتے ہیں کسی کام کو بڑی مشکل سے کرنا، مشکل میں پڑھ کر پورا کرے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایسا کر لے کہ اس کے بدلے میں کسی حاجت مند کو کھانا کھلا دے، اور اگر وہ زیادہ کچھ کر دے تو اس کے لیے اور بہتر ہے، کھانا بھی کھلا دے، کچھ رقم بھی دے دے، دو بندوں کو 4 کو کھلا دے، زیادہ کر دے تو اس کے لیے اور بہتر ہے۔ اور اگر صوم کر ہی لے تو وہ اس کے لیے اور زیادہ بہتر ہے اگر تم اس کی مصالحت کو سمجھ سکو، اس کی مصلحت کو سمجھ سکو۔ ماہ رمضان وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا، بس جو اس ماہ کو پائے وہ صوم کا اہتمام کرے، یہ قرآن نازل ہوا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، بس جو اس ماہ کو پائے وہ صوم کا اہتمام کرے۔ وہ قانون پھر دوہرا دیا گیا کہ جو بیمار ہو، مسافر ہو، گنتی بعد میں پوری کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہیں مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ اس قانون کو دوبارہ دوہرا دیا اس نے۔ یہ اس طرح گنتی کی تکمیل کا قانون اس لیے دے رہے ہیں تاکہ تم اللہ کی دی ہوئی اس رہنمائی جو تمہیں قرآن کے ذریعے سے ملی ہے اس کی روشنی میں اللہ کے اس دین کو برتر ثابت کر کے دکھا سکو۔ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ الفاظ آیت کے اندر کہ اس کے لفظی معنی ہوں گے تاکہ تم اللہ کو برتر ثابت کر کے دکھا سکو۔ تو اللہ کو برتر ثابت کرنا تو کوئی اللہ کے قانون کو برتر ثابت کرنا کہ دیکھو اللہ کتنا اعلیٰ و عرفہ ہے، کتنا برتر ہے، کہ اس نے کیسا قانون دیا ہے بندوں کو۔ تاکہ تم اللہ کی دی ہوئی رہنمائی جو تمہیں قرآن کے ذریعے سے ملی ہے اس کی روشنی میں اللہ کے اس دین کو برتر ثابت کر کے دکھا سکو اور اس رہنمائی سے بھرپور فائدہ اٹھا سکو۔ لعلکم تشکرون، شکر کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز سے بھرپور فائدہ اٹھانا، بھرپور فائدہ اٹھا سکو، یعنی اس لیے اللہ نے دیا کہ گنتی پوری کرنی ہے، اگر تمہارے بیچ میں گنتی چھوٹ گئی ہے تو اسے پوری کرو تاکہ تم اس قابل ہو سکو۔ لعلکم تشکرون، یعنی صوم سے تم میں تقوی پیدا ہوگا، اس تقوی کی حالت میں تم قرآن سے لی گئی رہنمائی کو اقوام عالم میں روشناس کرانے کے زیادہ اہل ہو جاؤ گے۔
آپ اس بات کو بھی سمجھیے، داعی حق کی دعوت دینے والا، داعی حق کو پہلے خود متقی ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ وہ خود تو خلاف ورزی نہیں کرتا ہو، خود تو آپے سے باہر ہو رہا ہو، دوسروں کو تلقین کرے، تو یہ تو ہو نہیں سکتا نا۔ پہلے خود متقی ہو، پہلے خود متقی ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ اس کی بات غیر مؤثر ہو جائے گی۔ تقویٰ کی شرط اس لیے لگا رہا ہے۔ اور تم تکبر اللہ کے اس دین کو برتر ثابت کرنے کے زیادہ اہل ہو جاؤ۔ صوم کی حکمتیں پہلے بیان کر رہا ہے، اس کی غرض و غایت پہلے بیان کر رہا ہے، اس کی حکمتیں، اس کی غرض و غایت، کسی کام کی اغراض و مقاصد اور اس کی حکمتیں اگر معلوم نہ ہوں تو وہ کام بھی غیر مؤثر ہو جاتا ہے، اور نہ اس میں دل جمی رہتی ہے، نہ اس میں دل لگتا ہے۔ اس کی وجوہات بیان کر دی جائیں، اس کی حکمتیں بیان کر دی جائیں، غرض و غایت بیان کر دی جائیں، پھر دل لگتا ہے کام میں۔ یہ آیت 183 سے 185 تک ہم آ گئے ہیں، 183 سے 185 تک مفہوم بیان کر رہا ہوں، آپ آیتیں نکال کے خود پڑھ لیجئے گا۔ اب آگے جو آیت آ رہی ہے 186 والی جو آیت آ رہی ہے، بظاہر یہ اس تسلسل کا حصہ نہیں لگتی، بالکل الگ لگتی ہے۔ اعتراض کرنے والے نکتہ چین کو یہ بہت ہی بڑی مسٹیک نظر آئے گی، بہت بڑی مسٹیک نظر آئے گی، جیسے سچ والا جی، بہت بڑی مسٹیک ان کو نظر آ رہی ہے۔ اور آج کے مسلم کا تو قرآن سے کوئی دور کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، تو وہ تو فوراً سچ والا جی پر ایمان لے آئے گا۔ قرآن میں اتنی بڑی مسٹیک دیکھ کر کہ ہاں سچ والی تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ تو بونگیاں مارتا ہے قرآن تو بقول سچ والا کے نا، دیکھ کر کہ یہ آیت تو صوم کے سیاق و سباق سے بالکل میچ ہی نہیں کرتی، اسی وجہ سے سچ والا انہیں قرآن کی بونگیاں کہتے ہیں۔ آئے ہم بتاتے ہیں کہ کیسے میچ کرتی ہے۔ قرآن نے کہا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس آیت سے پہلے اس نے یہ کہا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کو برتر، یعنی سب برتر، تمام قوانین پر برتر قانون دینے والا ثابت کر سکو۔ اللہ کی برتری، اس کے دی ہوئی ہدایت کی برتری، اس کی دی ہوئی ہدایت کی روشنی میں یہ ثابت کرنے کہ تم اہل ہو جاؤ۔ اب انسان سوچتا ہے کہ اس قرآن میں سے وہ ہدایت کیسے ڈھونڈوں، وہ سوچے گا کہ یہ قرآن ہے، اس میں سے کیسے ڈھونڈوں میں وہ ہدایت، اس میں سے وہ نکات کیسے نکالوں، بڑا مسئلہ ہے۔ اور جو اس غرض سے ڈھونڈتا ہے، قرآن کو لے کے بیٹھتا ہے، اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ میں کیا کروں، کیسے نکالوں۔ جو خالی پڑھنا ہے، جس نے پڑھنے کے غرض سے پڑھنا ہے، ثواب کے غرض سے، وہ تو پڑھا کے پرلی پار ایک طرف کرے گا۔ جو سمجھنے کے لیے بیٹھا ہے تو اس کو تو مسائل پیش آتے ہیں، پھر کیسے نکالوں۔ تو وہ اس قرآن کے لاؤنج کرنے والے سے سوال کرتا ہے کہ یہ جس اللہ کا کلام ہے اس سے مدد کیسے لوں میں، کہاں ہے وہ، کیسے دستیاب ہوگا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے تو اس سے میرے متعلق پوچھیں، فَإِنِّي قریب، تو بس میں تو قریب ہی ہوں، کہہ دیں ان سے۔ کرنا کیا ہوگا؟ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، مجھے پکارے تو صحیح، مجھ سے پوچھے تو صحیح، جواب دیتا ہوں۔ یہ اس نے کہا قرآن نے، فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، یہ کہا ہے قرآن نے۔ صدق اللہ، سچ کہا، بالکل سچ کہا اللہ تعالیٰ نے۔ بے شک اللہ نے سچ فرمایا، میں ایس انصاری اس کا گواہ ہوں، زمانہ کوئی مانے یا نہ مانے میں اس کا گواہ ہوں۔ جب میں پھنسا ہوں قرآن کو لے کر اور پوچھا اللہ سے کہ یا اللہ یہ آیت تو سمجھ میں نہیں آ رہی، اب کیا کروں، اللہ نے دل میں بات ڈالی اور اس طرح وہ آیت سمجھ میں آئی جیسے کسی بہت بڑے پروفیسر نے مجھے سمجھا دیا ہو۔ سبحان اللہ، میں خود تو علمی اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہوں، دل میں اللہ سے طلب اور اس کی طرف سے رسد، دل میں اللہ سے طلب اور اس کی طرف سے رسد پکی ہے، یقینی ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون۔ پکار کا جواب دیتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس بندے کو چاہیے کہ میری بات پر بھی کان دھرے، میں تو اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اس کو چاہیے کہ میری باتوں پر بھی کان دھرے، ان کو بھی مانے۔
جس طرح میں اس کی بات کا جواب دیتا ہوں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر یقین کریں، میں جواب دوں گا، میں گتھی سلجھاؤں گا، مجھ پر یقین کریں، ایمان رکھیں مجھ پر. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ میں اس کی مشکل دور کرنے والا ہوں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ رشد و ہدایت پائے، تاکہ وہ رشد و ہدایت پائے. رشد کسے کہتے ہیں یہ میں آخر میں بتاؤں گا. اس کے دل میں خیال آ رہے تھے کہ اتنی بڑی ذمہ داری مجھ پر ڈال دی گئی ہے کہ میں اس کتاب سے اللہ کی برتری ثابت کر کے دکھاؤں. کیسے؟ یہ رشد و ہدایت بھی وہی دے گا کہ ایسا ہے. یہاں تک صوم کے اغراض و مقاصد، صوم کے اغراض، مقاصد و ہدایت کے حصول کا ذریعہ، اس کے دونوں دنوں کی گنتی پوری کرنے کے قوانین بتائے ہیں. یہاں تک تو یہ کچھ بتایا ہے. اب اس صوم کی ڈیفینیشن جو ممنوعات اس میں لگانا چاہتا ہے وہ بتائے گا، کیونکہ صوم کے لغوی معنی تو معلوم ہے کہ جائز چیزوں سے رک جانا، لیکن کن کن جائز چیزوں سے رکنا وہ اب کلیئر کرے گا قرآن. سیام کی راتوں میں مباشرت کر سکتے ہو، تمہاری بیویاں تمہارے لباس اور تم ان کے لباس ہو، حالانکہ تم اس سے پہلے خود سے اپنے طور پر اپنے تئیں یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ رات میں صوم کے راتوں میں مباشرت ممنوع ہے. اپنے طور پہ تم نے سمجھ رکھا تھا، لیکن پھر ان راتوں میں تم جو ہے خلاف ورزی بھی کر لیا کرتے تھے. یہ تو ایک طرح کی خیانت کہلائے گی نا، کہ کسی بات کو انسان غلط سمجھ بھی رہا ہو پھر بھی کرے. وہ غلط ہو یا نہ ہو یہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن آپ اس کو غلط سمجھ رہے ہیں اور پھر آپ کر رہے ہیں. یہ تو خیانت ہے ایک طرح کی. اس خیانت سے اللہ نے درگزر کیا. تم تو ایسا کر سکتے ہو، کس نے منع کیا ہے؟ اور اللہ کے لکھے ہوئے کو تلاش کر سکتے ہو، اللہ کے لکھے ہوئے کو تلاش کر سکتے ہو، یعنی اولاد کی خواہش. صوم سے متعلق ایک قانون اور غلط فہمی کی وضاحت یہ کر دی کہ اب کھانے پینے کی رخصت یہ کر دی، یعنی یہ کہہ کر دی کہ یہ تمہارے دل کی خیانت تھی، تم ایسا نہیں، ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا. وضاحت کر دی. اب کھانے پینے کی رخصت کب تک، کب سے کب تک، کھانے پینے کی رخصت کب تک، اور پھر کب سے کب تک پابندی، یہ قرآن بتا رہا ہے. آگے آیت نکال کر پڑھ لیجیے، میں اسے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں، اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، قرآن میں صاف لکھا ہوا، آپ پڑھ لیں. پھر ایک پابندی اور بھی لگائی ان ایام میں جب تم مسجد میں کسی خاص مقصد کے لیے حصول کے لیے رکے ہوئے ہو، کچھ دنوں کے لیے قیام پذیر ہو، جسے اعتکاف کہتے ہیں، قیام پذیر ہو، اور تمہاری بیویاں بھی تمہاری ڈیوٹی پر تمہارے ساتھ ہوں مسجد میں. مسجد ایک طرح کا مرکز ہوتا ہے، آفس ہوتا ہے، اسلامک اسٹیٹ کے دفاتر ہوتے ہیں یہ مسجد. مسجد کا وہ تصور مت لینا جو ہمارے یہاں چل رہا ہے. تمہاری بیویاں بھی تمہارے ساتھ وہاں مسجد میں ہوں، آفیسر ہوں وہاں مسجد میں ہوں، تو مباشرت ممنوع ہے، وہاں ممنوع ہے. اس لیے کہ آفس میں نجی کام نہیں چلتے، وہ سرکاری آفس ہے، وہاں نہیں چلیں گے. 187. اب آئیے 186 کے آخر میں جو الفاظ آئے تھے لعلہم یرشدون، میں نے کہا تھا کہ بعد میں سمجھاؤں گا کہ رشد کسے کہتے ہیں. لعلہم یرشدون آیا ہے، اس کو اور سمجھ لیجئے کہ ہدایت تو سب کو دی گئی، اس ہدایت کو سمجھا کسی نے. مثال کے طور پر ایک پروفیسر نے 2 لڑکوں کو لیکچر دیا، ایک ہی لیکچر، 2 لڑکوں کو لیکچر دیا، ہدایت دونوں کو برابر دی گئی، سمجھا ایک نے، ایک کے سر سے گزر گئی. تو جسے اس ہدایت سے سمجھ پا لی، جس نے اس ہدایت سے سمجھ پا لی، اس کو کہا جاتا ہے، اس سمجھ کو کہا جاتا ہے رشد. قرآن میں ہدایت تو سب کے لیے ہے، اسے سمجھنے کے لیے اللہ سے مدد طلب کرو تو تمہیں رشد